حضرت حشیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں اور رفقا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے۔ آپ کے سامنے آپ کے ساجزادے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور آپ اپنے ساجزادے کو یہ نصیحت فرما رہے تھے: اے میرے پیارے بیٹے، میری وصیت و نصیحت یاد کرو اور اس پر عمل کرنا، اس سے تیری زندگی بھی سعادت مند اور قابل رشک ہوگی اور موت بھی قابل صد تعریف ہوگی۔ میرے پیارے بیٹے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم رزق پر راضی ہو جائے وہ غنائے قلبی کے ذریعے مستغنی رہتا ہے، اور جو غیر کے مال پر طمع یا حسد کے طور پر نگاہ رکھے وہ فقیر و مسکین ہی مرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے رزق پر راضی نہ ہو وہ اللہ جل جلالہ پر برے اور غلط فیصلے کرنے کی تہمت لگاتا ہے، جو انتہائی تباہ بات ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کو کم سمجھے وہ غیر کے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، اور یہ بڑی بری بات ہے، اور جو غیر کے گناہ کو کم سمجھے وہ اپنی لغزش اور اپنے گناہ کو بڑا اور نہایت خطرناک سمجھتا ہے، اور اپنے گناہ کو بڑا سمجھنا نیک بختی کی علامت ہے۔ جو شخص دوسروں کے عیوب ظاہر کرے تو اس پاداش میں کسی وقت اس کے اور اس کے اہل خانہ کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر ہو جائیں گے، لہٰذا دوسروں کی پردہ دری سے اپنے آپ کو بچا۔ جو شخص شر و فساد کی تلوار نیام سے باہر نکالتا ہے تو وہ خود اسی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، لہٰذا سرکشی اور شر و فساد سے اپنے نفس کو محفوظ رکھو۔ جو شخص دوسروں کی ہلاکت کے لیے گڑھا کھود دے تو وہ خود اس میں گر کر تباہ ہوگا۔ جو بیوقوفوں اور بے دینوں کے ساتھ رہتا ہو وہ حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور جو علماء اولیاء کی صحبت میں رہتا ہو وہ معزز و محترم سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص بری اور ناپسندیدہ جگہوں میں جائے وہ متہم ہو جاتا ہے، یعنی لوگ اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ اے پیارے بیٹے، لوگوں پر عیوب کی تہمت نہ لگانا، ورنہ وہ بھی مقابلے میں تجھ پر تہمت لگائیں گے۔ بے فائدہ امور میں نہ گھسنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اے پیارے بیٹے، حق بات کہا کر، خواہ و دنیاوی لحاظ سے تیرے لیے مفید ہو یا غیر مفید، اس بات کے ذریعے اپنے ہم عمروں میں تیری شان بلند رہے گی۔ اے پیارے بیٹے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کر، کیونکہ یہ بہت بابرکت کلام ہے۔ اشاعت اسلام کی کوشش کیا کر، کیونکہ یہ مسلمان کا فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کر، یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کی تبلیغ کیا کر، کیونکہ تبلیغ بہت ضروری ہے۔ اور جو رشتہ دار جھگڑ کر یا کسی اور وجہ سے تجھ سے رشتہ توڑ دے تو محبت و احسان سے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیا کر، اور جو عزیز و دوست کا تعلق کر کے تجھ سے بات کرنا چھوڑ دے تو پہل کر کے اس کو منانے کی کوشش کیا کر۔ جو شخص تجھ سے کچھ مانگے تو اسے حسب استطاعت کچھ دیا کر۔ چغلی یعنی ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک شرارت کی نیت سے پہنچانے کی بری خصلت سے بچا کر، کیونکہ چغلی سے دلوں میں افتراق اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہوا کر، کیونکہ یہ کام اپنے آپ کو لوگوں کی زبانوں کا نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ اے پیارے بیٹے، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو شریف النسب انسان سے مانگ۔ اے پیارے بیٹے، جب کسی سے ملاقات کرنی ہو تو علماء کی زیارت و ملاقات کر، اور فاجروں کی صحبت سے بچ۔ فاجر لوگ اس چٹان کی طرح ہیں جس سے ذرا بھر پانی نکلنے کی توقع نہیں ہوتی، اور اس خوش درخت کی طرح ہیں جس کے پتے کبھی سرسبز نہیں ہوتے، اور اس زمین کی طرح ہیں جس پر کبھی گھاس نہیں اگتی۔ علی بن موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ موت تک اسی نصیحت پر کاربند رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔